السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، تخت لاہور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا قبضہ ہو چکا ہے۔ مریم نواز جو بیسیکلی آج چیف منسٹر بننے کے لیے آئی تھیں، ان کو ایوان سے باہر کیوں بھاگنا پڑا ہے؟ مریم نواز کے سامنے جب عمران خان کے نعرے لگائے گئے تو ان کا ری ایکشن اس کے اوپر کیا تھا، اور پنجاب کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے کیسے مسلم لیگ نون کی سب سے جو بڑی وکٹ ہے اس کو پنجاب اسمبلی میں گرایا ہے۔ اور ایون ایک ایسی خبر بھی ہے میرے پاس جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک جو سازش ہے یا ایک ایسی بات، ایک ایسی کانسپیرنسی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے جو بیسیکلی عمران خان کی جو آئیڈیولوجی ہے، ان کا جو ویژن ہے اس کے خلاف ہے۔ اور یہ ساری جو سازش ہے یہ کس نے بنائی ہے، اور عمران خان نے اب کیوں جو ہے وہ اپنے ہی کچھ لوگوں کو وارن کیا ہے؟ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور اگر آپ کا تعلق پنجاب کے کسی حصے میں سے ہے، کسی حلقے میں سے ہے، اور وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ عدالت میں نہیں گیا، اس نے قانونی جو کارروائی ہے دھاندلی کے خلاف وہ نہیں کی، تو اس کے بارے میں آپ کمنٹ باکس میں لکھیے گا، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ایک خبر ہے میرے پاس جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پنجاب میں کل سے جو ایوان یا آپ کہہ لیں کہ اقتدار کی جو کشمکش ہے، اب وہ منظر عام کے اوپر آنے لگی ہے، اور عوام نے حکومت بنانے کا مینڈیٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو دیا ہے، اور چوری کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر پنجاب میں ایک حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ چوری کے مینڈیٹ کے اوپر حکومت بنائی تو جا سکتی ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ چلائی نہیں جا سکتی۔ اور ایگزیکٹ یہی ہو رہا ہے کہ بائی نون لیگ پنجاب اسمبلی میں حلف بڑی مشکل سے انہوں نے اٹھایا ہے۔ اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو الیکشن ہے اس میں ان کو شدید جو مشکلات ہیں ان کا سامنا ہے۔ اس کے بعد اصل بات یہ ہے کہ آپ جب چوری کے مینڈیٹ کی حکومت چلائیں گے، بنائیں گے، تو وہاں پر آپ کو پھر بساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو فون کہیں کرنا پڑتے ہیں، پھر آپ کو چیزیں مینیج کرنا پڑتی ہیں، پھر آپ جو ہیں وہ حقیقی مینڈیٹ لے کر جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کا آپ سامنا نہیں کر پاتے۔ اور یہی آج پنجاب اسمبلی میں اس وقت ہو رہا ہے۔ مریم نواز جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں، ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے بھی یہاں پر ایک سہولت کاری کی ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو کمپرومائزڈ حکومت ہے یہ جو بننے جا رہی ہے، حالانکہ بن بھی نہیں پائی پورے طریقے سے، اس کو پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے، اور مریم نواز کا جو بادشاہ خانہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ ان کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ مشکل بھی پیدا کر رہا ہے۔ اوپر سے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے جو نومینیٹڈ چیف منسٹر ہیں میاں اسلم اقبال، ان کی راداری ضمانت بھی منظور کر لی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو دوسرے شیر ہیں وہ مریم نواز کو نہیں ٹکنے دے رہے، اور میاں اسلم اقبال کی ان سب کے بیچ ایک انٹری ہوئی ہے۔ کچھ ڈیٹیل ہے یہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اصل خبر کی طرف آتے ہیں کہ بھائی اسپیکر نے کیسے نون لیگ کی جو بڑی وکٹ ہے اس کو گرایا ہے۔ ترجمان پنجاب اسمبلی کے مطابق 371 اراکین ہیں ٹوٹل پنجاب اسمبلی کے، جن میں سے 321 اراکین جو ہے انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون جو ہے 193 لوگ مسلم لیگ نون کے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے 98 ہیں، پی ٹی آئی کے، یعنی یہ سنی اتحاد کونسل مینس پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 13 لوگ ہیں، کاف لیگ کے 10 ہیں، آئی پی پی کے 5 ہیں، ٹی ایل پی کے 1 اور پی ایم ایل این ضیاء کا 1 رکن ہے جس نے ابھی تک حلف اٹھایا ہے۔ اگلی بات یا جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ بھئی سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی بیک جو آزاد امیدوار ہیں
کیا ان کو اسپیشل سیٹس اور منارٹی کی سیٹس ملیں گی منارٹیز کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس کے اوپر ابھی آئیں بائیں شائیں جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایک جو بڑی گیم یہاں پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی میں بات ابھی کر لیتا ہوں، پھر ہم آتے ہیں دوسری خبر کے اوپر، اسپیکر والی خبر کے اوپر۔ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ بھائی پنجاب کے اوپر پی ٹی آئی، ابھی یہ کانسپیرنسی ہے، خبریں ہیں ایسی کہ بھائی پی ٹی آئی نے پنجاب میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر کمپرومائز کر لیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی بڑے جاندار طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے قانونی، آئینی، پروٹیسٹیو ہر طرح کی جو سیاست ہے وہ کر رہی ہے، اور اس میں قانون کو بھی جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے۔ اپلیکیشنز دائر کی جا رہی ہیں، درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں۔ آج پی ٹی آئی نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر پنجاب اسمبلی کے سندھ اسمبلی کے باہر ایک بڑا میسو پروٹیسٹ کیا، جس کو جے یو آئی نے بیسکلی لیڈ کیا ہے۔ لیکن پنجاب میں ہمیں ایوان کے اندر تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ایوان کے باہر یہ چیزیں ہمیں نظر بالکل بھی نہیں آتی۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ بھائی عمران خان نے جیل کے اندر ہی بیٹھ کر ایک بڑی جو ہے وہ زبردست گیم کھیلی ہے، جس کے بعد تخت لاہور کے اوپر بیسکلی پی ٹی آئی کا قبضہ ہوا ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ بھائی پنجاب میں جو پروونشل اسمبلی یا صوبائی جو اراکین ہیں ان میں جو جیت گئے وہ تو جیت گئے، لیکن جن کے خلاف دھاندلی ہوئی اور وہ الیکشن نہیں جیت سکے، اب خبر یہ آئی ہے مبینہ طور کے اوپر کہ بھائی پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کی طرف سے، مطلب جو ابھی لوگ پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں انہی کی جانب سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ عدالتوں میں نہ جائیں، آپ قومی اسمبلی میں اگر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے قانونی کارروائی کریں، لیکن پنجاب اسمبلی میں اگر ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی عدالت میں نہ جائیں، الیکشن کمیشن میں نہ جائیں۔ تو اس سے لگتا یوں ہے کہ بھائی کسی نہ کسی لیول کے اوپر پنجاب میں پی ٹی آئی کی جو ابھی لوکل قیادت ہے اس نے کوئی نہ کوئی کمپرومائز جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ ہمیں پچھلے کچھ دنوں سے نظر بھی آ رہا تھا۔ اوپر سے شور، لیکن نیچے سے جو ہے وہ کسی قسم کی قانونی کارروائی جس سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ نہیں کی گئی۔ ابھی پھر خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے یہ پیغام دیا ہے، صدیق جان نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ بھائی جو لوگ جن کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ لوگ جو یہ الیکشن جیتے ہیں، اگر وہ ان لوگوں کی مدد نہیں کریں گے جنہوں نے الیکشن میں یعنی جن کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے ان کی معاونت نہیں کریں گے ان کو بھی، اور جن کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اگر وہ ایک اچھے طریقے سے مؤثر طریقے سے اپنی دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، الیکشن کمیشن میں نہیں جائیں گے، عدالتوں میں نہیں جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان سب لوگوں کو نیکسٹ کبھی بھی پی ٹی آئی کا نہ تو ٹکٹ ملے گا اور ان کی جو رکنیت ہے اس کو بھی، ممبرشپ جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ عمران خان کے فائنل آرڈرز ہیں، اور انہی آرڈرز کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آئے گی آپ کو آنے والے دنوں میں پنجاب اسمبلی میں بھی۔ اور آج مریم نواز کے ساتھ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا، کچھ لوگ زخمی ہوئے، ہاتھا پائی ہوئی، اور فل جو ہے وہ ایک ٹینس انوائرمنٹ تھا جس میں ابھی الیکشن ہو رہا ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا، اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو الیکشن ہار گئے تھے لیکن چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، عدالتوں میں نہیں جا رہے تھے، الیکشن کمیشن میں نہیں جا رہے تھے، تو اب وہ سب لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ عمران خان کے اس نوٹس کے اوپر جو ہے یا ہدایات جو ہیں اس کے اوپر اب عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھائی پہلے شاید یہ جو سیٹیں تھیں سنی اتحاد کونسل کو ایک ہفتے میں اس کا فیصلہ ہونا ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر باقی جو جماعتیں ہیں ان میں ان کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن خبر یہ ہے کہ شاید انہی سیٹوں کی لالچ میں کہ بھائی یہ سیٹیں ہمیں مل جائیں جو منورٹیز اور اسپیشل سیٹیں ہیں، تو ہم وہ سیٹیں جو ہیں اس کے اوپر کسی نہ کسی لیول کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن عمران خان کا جو ویژن ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ یہی ہے کہ بھائی آپ نے اپنا حق چھیننا ہے،
آپ نے اپنا حق لینا ہے۔ اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات کی ہے ایک شخص نے کہ بھائی اگر عمران خان ہوتا تو اب تک اس نے اپنا حق بھی چھین لیا ہوتا، اس نے جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے وہ سیٹیں بھی واپس چھین لی ہوتی، وہ کبھی بھی اس طرح خاموشی کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتا اور اس کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہوتا اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ ایسا عمران خان نہ کرتا ہے، نہ عمران خان کی عادت ہے۔ اب میاں اسلم اقبال صاحب کی بھی انٹری ہو چکی ہے پنجاب اسمبلی میں، اور یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ ہے، اور مریم نواز کے لیے پنجاب اسمبلی سے ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور یہ الیکشن جو ہیں وہ اسپیکر صاحب نے ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ڈیفینیٹلی ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ پی ٹی آئی اپنی جو میجورٹی ہے وہ شو کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ بھی پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں مریم نواز کو پسند نہیں کرتے، اور آنے والے ایک دو دن میں کوئی بڑی گیم ہو سکتی ہے جس کی کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس، لیکن جب تک چیزیں کنفرم نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے وہ ہم ریویل نہیں کر سکتے۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔